بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدہ روبی رضی کے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، کیا واقعی حضرت علی کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ کے عین اندر ہوئی؟ حضرت علی نے پیدائش کے بعد 3 دن تک آنکھیں کیوں نہیں کھولی تھی؟ اور آج ہم آپ کو داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کے حوالے سے انتہائی ایمان افروز معلومات فراہم کریں گے، مگر ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی میرے اس چینل سیدہ روبی رضی کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو اسلام اور دنیا بھر کی معلومات پر ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین کرام، مولود کعبہ کا مطلب ہے کعبہ کے اندر ولادت ہونا، یعنی بیت اللہ کے عین اندر پیدا ہونا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی مولود کعبہ ہونے کے حوالے سے علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ مورخین اور مفسرین نے 2 شخصیات کا ذکر کیا ہے جن کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ مولود کعبہ ہیں۔ ایک حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ مختلف مکاتب فکر کے درمیان یہ بھی اختلاف ہے کہ مولود کعبہ حضرت علی ہیں یا حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین کرام، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پھر بھی اتنا اختلاف موجود نہیں، مگر حضرت علی کے مولود کعبہ ہونے پر اختلاف موجود ہے۔ مگر اس ویڈیو میں ہم آپ کو دونوں نظریات کے معاملے سے آگاہ کریں گے۔ ایک نظریے کو شیعہ نظریہ کہا جاتا ہے۔ بہت سے فرقوں میں تمام امامیہ مکاتب فکر بشمول شیعہ اثنائے عشرہ کے تمام فرقے، اسماعیلی کے تمام فرقے، زیدیہ کے تمام گروہ اور علویہ وغیرہ نیز ان کے علاوہ جیسے غیر مسلم گروہوں کا نظریہ ہے کہ ان تمام مکاتب فکر کے پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ پہلے اور اکلوتے فرد ہیں جو مکہ میں موجود مسجد الحرام میں واقع خانہ کعبہ، جو عالم اسلام کا قبلہ بھی ہے اور وہاں حج و عمرہ بھی کیا جاتا ہے، کے عین اندر پیدا ہوئے۔ یہ سب مکاتب فکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولود کعبہ بھی کہتے ہیں۔ ان بہت سے منابع میں ہے کہ خانہ کعبہ کی دیوار خود بخود شق ہوئی اور مولا علی کرم اللہ وجہ کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو حاملہ تھی کعبہ کے اندر داخل ہو گئی۔ 3 دن اندر رہیں۔ لوگوں نے دروازہ کھولنے کی بہت کوششیں کی۔ جب وہ خود باہر آئی تو کعبہ کے بطن میں پیدا ہونے والے بچے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود مبارک میں اٹھائے ہوئے تھی۔ جہاں سے دیوار شق ہوئی اس جگہ کو رکن یمنی کہا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی دیوار میں یہ مقدس درار صدیوں سے بھری نہیں جا سکی۔ دنیا کی کوئی دھات یا مواد اس میں قائم نہیں رہتا۔ یہ درار حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے لیے خانہ کعبہ میں اللہ رب العزت کے حکم سے پڑھی تھی۔ جو شخص بھی خانہ کعبہ کے پاس جا کر رکن یمنی کو دیکھے، اس پر حقیقت عیاں ہو جاتی ہے کہ صدیوں سے بار بار اس جگہ کی ترمیم کے باوجود اس جگہ پر دیوار بالکل بقیہ دیوار سے یکسر مختلف ہے۔ ان مقاصد سے اختلاف کرتے ہوئے چند ایک روایات کا دعویٰ ہے کہ کعبہ بتوں سے بھرا ہوا تھا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنم دیا، پھر دروازے کے ذریعے اندر گئیں
اور 3 دن اندر رہی۔ روایت کے مطابق حضرت علی اپنے بھائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے تک آنکھیں نہیں کھول رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں نہیں کھولی جب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی حضرت علی کو اپنی گود میں لے لیا اور اپنی زبان مبارک بچے کے منہ میں ڈال کر اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا۔ اس طرح جملہ علوم کو منتقل کر دیا۔ جب حضرت علی نے زبان مبارک کو چوسنا شروع کیا تو آنکھیں کھول کر سب سے پہلے جس شخصیت کا دیدار پر انور کیا وہ حضور تاجدار ختم النبوت امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ بنت اسد سے پوچھا، آپ نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا۔ جب وہ اندر تھی تو انہوں نے ایک نام سنا، یعنی بچے کی پیدائش میں سہولت اور ہماری دیکھ بھال کے لیے آسمان سے آنے والی مخلوق نے ایک شاندار آواز میں اس بچے کا نام پکارا اور وہ نام علی تھا۔ دوسرے نظریے کو سنی نظریہ کہا جاتا ہے۔ کچھ سنیوں کے نزدیک خانہ کعبہ میں صرف حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ بعض حضرات نے امیر المومنین حضرت مولا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ ان کی پیدائش بھی بیت اللہ کے اندر ہوئی تھی۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت میں ذکر کی ہے جس میں راوی حدیث مصعب بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیت اللہ کے اندر پیدا ہونے کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ نہ ان سے پہلے اور نہ ہی ان کے بعد کوئی بھی کعبہ میں پیدا ہوا، مگر اس پر امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آخری بات میں مصعب کو وہم ہو گیا ہے، اس لیے کہ یہ بات تواتر سے ثابت ہے کہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو بیت اللہ کے عین اندر جنم دیا۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں، لیکن یہ بات دعوی بالا دلیل کے قبیل سے ہے، اس لیے کہ کتب حدیث یا کتب رجال میں حضرت حاکم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی بھی شخص کے بیت اللہ میں پیدا ہونے کا ذکر موجود نہیں۔ اس بارے میں روایات یا آثار و اخبار تواتر تک پہنچی ہوئی ہے۔ حد تواتر تک پہنچ جانے والی روایات کو نہ تو امام حاکم نے ذکر کیا اور نہ ہی کسی اور کتاب میں وہ ملتی ہے۔ اسی طرح علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے امام حاکم رحمۃ اللہ کے قول کو ضعیف قرار دیا ہے اور علامہ نووی رحمۃ اللہ نے بھی امام حاکم رحمۃ اللہ کے قول کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس بات میں ضرور اختلاف ہے کہ جناب علی کرم اللہ وجہ کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی یا نہیں ہوئی، مگر حضرت علی کرم اللہ وجہ کی یہ شایان شان ہے کہ ان کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہو۔ جیسا خانہ کعبہ کا مرتبہ اور مقام ہے، اسی طرح جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اسلام میں بہت مرتبہ اور مقام ہے۔ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور مقام کے لیے کافی ہے۔
ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سیدہ روبی رضی کو دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔